سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے آج کی نشست میں جو پہلا اسم گرامی ہم سیکھنے کا اہتمام کریں گے وہ لفظ الحکیم ہے. آج میں نے بہت سارے اسماء گرامی تلاوت کی ہے. ارادہ ہے کہ مختصر ہم اپنے سبق کو آگے بڑھا لیں اور اس کے بعد باقاعدہ سورہ طٰہٰ کی آیات بینات سے رہنمائی اور روشنی حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ کا پہلا اسم گرامی آج میں نے تلاوت کیا ہے الحکیم. لفظ ہی سے سمجھ آ رہا ہے کہ حکمت سے بنا ہے. اللہ تعالی حکمت والا ہے. قرآن حکیم نے اس عنوان کو یوں ارشاد کیا: صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. اللہ رب العالمین کی جتنی بھی مصنوعات ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالی نے بنایا ہے، وہ سارے کا سارا بڑا مستحکم ہے. اس میں کوئی بندہ عیب نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتا. فرق کی اس میں کچھ گنجائش نہیں. نکتہ چینی اور عیب جوئی اور انگلی اٹھانا کہ یوں ہو جاتا تو بہتر ہوتا، کسی انسان میں بھی اس کی ہمت اور طاقت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اتنی حکمت کے ساتھ اور کامل درجے کی دانائی کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے. یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا اور جس طرح پیدا فرمایا وہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم جان نہ پائیں. کچھ حکمتوں کے راز اللہ تعالیٰ انسانوں پر کھول دے اور کچھ حکمتوں کے راز ہم پر کھل نہ پائیں. یہ ایک الگ کہانی ہے. اس لیے کہ رب کائنات نے قرآن حکیم میں خود یہ جملہ ارشاد کیا ہے: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں تو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا دیا گیا ہے. تو لہذا ہم سے جینیس انسان اور دانا سے دانا انسان، صاحب علم سے بڑھ کر صاحب علم انسان بھی ہو تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق تھوڑا سا ہی تو ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہی وجہ ہے کہ ہم بہت کچھ جاننے کے باوجود ابھی تک بھی کائنات کے بہت سارے راز ایسے ہیں جو ہم پر منکشف نہیں ہو سکے ہیں، اور جہاں تک ہماری عقل ابھی تک رسائی نہیں کر سکی ہے. میں اگر چاہوں ایک مثال یا چاہوں 2 مثالیں تو یا 3 مثالیں یا بہت ساری مثالیں تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا، جیسے بنایا، پرفیکٹ بنایا، اس میں تفاوت اور فرق نکالنے کی گنجائش ہی باقی نہیں بچتی. مثلا ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم اس چھوٹی کائنات میں دیکھتے ہیں، ہمارا چھوٹا سا وجود ہے، ہم اس میں اگر نظر دوڑا کر دیکھیں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ نے جو آنکھیں 2 بنائی ہیں تو بس وہ یہاں لگائی ہیں چہرے پر. تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں، اگر ہماری آنکھیں سینے پر ہوتی، اگر ہماری آنکھیں پیٹ پر ہوتی، اگر ہماری آنکھیں رانوں پر ہوتی، اگر ہماری آنکھیں گھٹنوں کے نیچے ہوتی یا پاؤں کے نیچے ہوتی تو کیا حال ہوتا. کیونکہ ہم سب آنکھوں والے ہیں، یہ احساس فوراً ہم محسوس کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی کمال حکمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ باقی جسم پر انسانوں نے کپڑے پہن لینے ہیں، اگر جسم پر آنکھیں ہوں گی تو وہ چھپ جائیں گی، دیکھیں گے کیسے. اگر پاؤں پر آنکھیں ہوں گی تو آنکھیں اونچی ہوں تو دور تک دکھتا ہے، آنکھیں نیچی ہوں تو بہت دور تک نہیں دکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ انسان کو 2 آنکھیں دی جائیں اور دونوں کی دونوں اوپر اور بلندی کی سطح پر اس کے وجود میں لگا دی جائیں. تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کمال حکمت ہے کہ آنکھیں اللہ نے یہاں لگائی ہوئی ہیں. آج میں
میں کل سے یہ لفظ تو ہمارا کافی عرصے سے چل رہا تھا، تو میں کل سے اس لفظ پر بار بار مختلف اینگل سے سوچتا رہا. یہ میرا ہاتھ ہے، آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بازو کو لمبا بنا دیا. لمبا بنانے میں بے شمار حکمتیں تھیں. پھر لمبا بنانے کے بعد آپ محسوس کریں کہ یہ درمیان میں ایک جوڑ دے دیا. اب اگر یہ جوڑ نہ ہوتا، آپ سٹل یہ آپ محسوس کریں کہ سیدھا ہے. اگر یہ جوڑ نہ ہوتا تو میں اپنا چہرہ مل نہ سکتا. ظاہر میرا ہاتھ چہرے پر پہنچنا ہی نہیں تھا. میں اپنے سینے پر اگر خارش ہوتی تو کر نہ سکتا. میرا ہاتھ سینے پر پہنچنا ہی نہیں تھا. میں اپنی قمیص کا بٹن اگر بند کرنا چاہا تو یہ فولڈیبل تو تھا نہیں. اگر یہ بالکل سیدھا ہوتا تو میں بند کرنا چاہتا تو ہاتھ ادھر چلا جاتا، یہ ہاتھ لے کر آتا تو ادھر چلا جاتا. یعنی اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اتنا لمبا بازو، اس میں جوڑ کا ہونا ایک مست چیز ہے، تو رب العالمین نے ایک بازو کے اندر ایک جوڑ عطا فرما دیا. ایسے ہی آپ محسوس کر لیجئے، ایسے ہی آپ محسوس کر لیجئے انسان کی وجود کے دو بڑے حصے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. بایولوجی پڑھنے والے تو خوب اس بات سے آگاہ ہیں. ایک ہمارے ناف سے اوپر تک کا حصہ ہے اور ایک ہماری دھنی سے نیچے کا دھڑ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری دھنی سے جو نیچے دھڑ ہے اس میں ٹانگیں ہیں، اس میں رانے ہیں، اس میں پنڈلیاں ہیں، اس میں گھٹنے ہیں، اس میں پاؤں ہیں. کوئی بھی سینسیٹیو عضو اللہ رب العالمین نے نچلے دھڑ میں پیدا نہیں فرمایا. اور جتنے بھی سینسیٹیو اعضاء ہو سکتے تھے، جیسے کہ دل ہے، جیسے کہ جگر ہے، جیسے کہ معدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دھڑ اوپر والے دھڑ کے اندر بنا کر تو ارد گرد ہڈیوں کا ایک پنجر بنا دیا ان کی سیفٹی کے لیے اور انہیں محفوظ کرنے کے لیے. آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر انسان کا جگر باہر کہیں لٹک رہا ہوتا تو پہلے تو تصویر ہی آپ دیکھ لیں کہ وہ کیسی ہوتی. انسان کا دل اگر باہر کہیں موڈے پر پڑا ہوتا تو پہلے تو آپ تصویر ہی دیکھ لیں کہ وہ تصویر ہی کیسی ہوتی. اور پھر دل جیسی نازک چیز اور جگر جیسی نازک چیز اگر باہر کہیں پڑی ہوتی یا پھر گھٹنوں کے پاس اگر جگر ہوتا تو میں کہوں گا کہ آپ ہر نماز پڑھنے پر آپ کے جگر کو ٹھڈے لگتے. اور اگر آپ کا دل میں کہوں کہ پاؤں کے اوپر اللہ تعالیٰ بنا دیتا تو جوتا پہنتے وقت بھی آپ کے دل کو کچھ ہوتا اور جوتا اتارتے وقت بھی آپ کے دل کو کچھ ہو جاتا. یار میں نے آپ کو کہا ایک مثال لے لو چاہو تو اگر ہاتھ ہمارا ایسا ہوتا بالکل سیدھا، بالکل سیدھا ہاتھ ہوتا، اس میں یہ فولڈنگ نہ ہوتی، اس میں جوڑ نہ ہوتے، تو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک ٹشو پکڑنا چاہتا ہوں لیکن میرا ہاتھ لگتا ضرور لیکن میں ٹشو کو پکڑ نہ سکتا. پکڑنے کے لیے گرپ چاہیے، گرپ کے لیے فولڈ ہونا چاہیے. اب اللہ رب العالمین نے ہر انگلی میں 3 فولڈنگ کے لیے وہ جوڑ بنا دیے. یہ دیکھیں اب میں ٹشو آسانی سے پکڑ سک رہا ہوں. تو میں کچھ زیادہ نہیں سمجھ سکا اپنے آپ کو، آپ بھی کچھ زیادہ نہیں سمجھ سکے، اس لیے کہ رب کائنات نے فرمایا جو ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو علم ہی بہت کم دیا گیا ہے. یہ خوشبو ہی بنانی تھی نا، تو اللہ رب العالمین نے رنگ برنگی خوشبوئیں بنا دی. پھول ہی بنانے تھے نا، تو رنگ برنگے اور مختلف انواع و اقسام کے پھول بنا دی ہے. غذا ہی دینی تھی نا تو ایک ہی غذا ہو جاتی، لیکن نہیں، اللہ نے اناج کی صورت میں غذا الگ، چاولوں کی صورت میں غذا الگ، پھلوں کی صورت میں غذا الگ، اور معدنیات کی صورت میں غذا الگ، جواہر کی صورت میں غذا الگ، سبزیوں کی صورت میں غذا الگ، ہواؤں کے اندر اللہ نے غذاؤں کو بھر دیا، سورج کی توانائیوں کے اندر اللہ نے انسانی وجود کی غذاؤں کو بھر دیا. تو واقعی ہم نہیں سمجھ سکتے اپنے آپ کو بہت زیادہ. یہ ہاتھوں کا چمڑا ہی دیکھ لیں، یہ ایک طرف سے جو آپ کو کچھ ایسا نظر آتا ہے اور دوسری طرف سے ہمیں کچھ ایسا نظر آتا ہے. یہ جلد نازک ہے، یہ جلد ہارڈ ہے. اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ سارے کام انہوں نے اندر سے کرنے ہیں. تو جہاں کام کا لوڈ زیادہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے وہاں جلد کو سخت کر دیا. پاؤں کے تلوے کی جلد دیکھ لیں، وہ ہاتھوں سے بھی زیادہ ٹف ہے اور ہاتھوں سے بھی زیادہ ہارڈ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں کہوں گا کہ یہ ہماری آنکھوں کی پتلیوں کی اللہ نے کیا شان رکھی ہے. آنکھوں کی پتلیوں کی ایک ایسا سینسیٹیو نظام ہے ہمارے وجود کے اندر کہ کمپیوٹر سے بھی زیادہ کوئک کام کرتا ہے. کہ یہ دیکھیں آپ کو یہ اتنا پھول کی پتی بھی اگر میں آپ کے چہرے کی طرف پھینکوں یا آپ میرے چہرے کی طرف پھینکیں تو فوراً پلک کا جھپک جانا. یا کس نے اس کو بتا دیا ہے کہ یہ آنکھ میں کوئی شے جانی نہیں چاہیے، ہلکا سا اشارہ بھی ہو جائے تو فوراً آنکھ کی پلک جو ہے وہ جھپک جاتی ہے. اصل میں یہ سیفٹی کے لیے اللہ رب العالمین نے بنا دی. بس میرا خیال ہے کہ ہمیں بس کرنا چاہیے اس ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے. قرآن کا یہ جملہ کافی ہے، سن اللہ الذی اتقن کل شیء. اللہ نے جو بنایا کیا خوب بنایا، کیا مستحکم بنایا، کیا پیارا بنایا. وہی گلا ہے، وہی گلا ہے، لیکن کوئی آواز نکالے تو ایسے سریلے بول نکلیں کہ لوگوں کے دل فدا ہو جائیں. اور مجھے شیخ سعدی کا جملہ یاد آتا ہے. ایک مسجد میں ایک مؤذن صاحب تھے تو ان کی آواز کچھ بہت اچھی نہیں تھی، لوگ بہت تنگ تھے.
تو اس زمانے میں ایک صاحب نے 10 درہم کی قربانی دی اور کہا یار تم اسے 10 درہم لے لے اور اس مسجد میں اذان کہنا چھوڑ دے. تو اس نے وہ 10 درہم لیے اور اذان کہنا چھوڑ دیا. ایک دوسری مسجد میں چلا گیا تو ان کو بھی تکلیف ہوئی, آواز کچھ ایسی تھی. وہ کہنے لگے تو ادھر کیسے آیا؟ کہا 10 درہم لے کر آیا. ادھر سے کسی نے بڑی قربانی دے دی, کہا مجھ سے 20 درہم لے لے, واپس ادھر ہی چلا جا. اب یہ جاننا چاہیے کہ یہ گلا تو وہی ہے اور ہواؤں اور سانسوں کی آمد و رفت تو اسی نالی سے ہوتی ہے, لیکن یہ سر کس نے اندر ڈال دی ہے اور یہ اندر سے یہ رسیلے رسیلے بولوں کا حسن کس نے اندر ڈال دیا؟ کافی ہو جانا چاہیے. میں بار بار بولتا ہوں کہ کافی ہو جانا چاہیے. ارشاد گرامی ہوا اللہ کا ایک اسم گرامی ہے الحکیم. چونکہ آج میں نے بہت سارے اسماء گرامی تلاوت کیے ہیں تو کم کم کہہ کر ہم آگے بڑھ جائیں گے. ایک اسم گرامی ہے الودود. یہ ود سے بنا, یہ ود سے بنا, اور ود کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا, بلکہ دل سے محبت کرنا. وہ جو قرآن حکیم میں کہا گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, محبوب ان سے ارشاد کیجئے کہ ہم نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ خیر خواہی کی ہے تو اس پر کچھ اجر نہیں مانگتے, البتہ مودت مانگتے ہیں, اہل بیت کی مودت مانگتے ہیں. تو وہاں ائمہ تفسیر نے کہا کہ اظہار محبت تو محبت ہوتی ہے, لیکن دل سے کسی کو چاہنا یہ مودت ہوتی ہے. محبت میں اور مودت میں یہ فرق علماء کرام نے ارشاد کیا. اب اللہ کا دل نہیں ہے, لیکن اگر انسان کوئی ہوتا تو کہا جاتا کہ دل سے کسی کو چاہنا, تو میں چونکہ اللہ کا تو دل نہیں ہے اس لیے یوں کہوں گا خوب کسی کو چاہنا, خوب کسی سے محبت کرنا, خوب کسی کو اپنائیت دے دینا. تو اللہ تعالیٰ ودود ہے, اس نے اپنی مخلوق کے ساتھ بھی محبت رکھی ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے, لیکن جو اس کے خاص بندے ہیں ان کے ساتھ تو اس کی محبت کا کرشمہ میں یوں آپ سے کہنے والا ہوں. ودود کو میں کیسے سمجھاؤں گا؟ میں آپ سے یوں کہوں گا کہ آپ جانتے ہو کہ آپ کو جب کسی سے پیار ہو جائے, محبت ہو جائے, تو پھر اپنی محبت آپ شیئر نہیں کرتے ہو, اپنی محبت کسی کو اس میں شریک نہیں ٹھہراتے ہو. آپ جانتے ہو کہ یہ محبت میری ہے تو بس میری ہے, اس میں کوئی اور انوالو نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اور انوالومنٹ کرنے کی کوشش کرے تو بندوقیں تن جاتی ہیں اور چھریوں کے وار ہو جاتے ہیں, خنجروں سے سینے اور گلے کٹ جاتے ہیں. اصل محبت شیئر نہیں کی جاتی ہے, لیکن رب کائنات نے کیا خوب محبت فرمائی اپنے خاص بندوں سے. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ نے خود ارشاد کیا, جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں, اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو ہمارا پیار ہوتا ہے ود یعنی خوب محبت کرنا. تو بھلے پتہ ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم یوں کر دیتے ہیں کہ زمین والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں جس سے ہم خود پیار کر رہے ہوتے ہیں. گویا ادھر سے ہم بھی چاہتے ہیں اسے اور ادھر سے زمین والے بھی اسے چاہ رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ ودود ہے. آپ کو آج یہ بات جان جانی چاہیے, اگر میرا آپ سے پیار ہے, آپ کا اپنے بچوں سے پیار ہے, بیگم سے پیار ہے, باپ سے پیار ہے, ماں سے پیار ہے, تو یہ اللہ کی اس صفت ود کا اظہار ہے کہ اس نے بندوں سے ایسی محبت کر لی کہ اس محبت کو پھیلا دیا کہ آپس میں بھی ہم ایک دوسرے کو چاہنے لگ گئے. تو فرمایا کہ اللہ تعالی ودود ہے. میں اب چونکہ میں نے کہا کہ اچھا اس پر ایک راز کے کلمات ہیں قرآن حکیم سے. اگر آپ چاہو کہ آپ اللہ کی محبت میں آ جاؤ تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ بہت کچھ ہے جو کرنا چاہیے. اس بہت کچھ کو اگر ایک جملے میں قرآن حکیم کی صورت میں ہم تلاوت کرنا چاہیں, آپ چاہیں کہ ہم بھی اللہ کی محبت کے دائرے میں آ جائیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ذرا اونچا ہو تو ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں یار میرا ان سے تعارف ہی کرا دے, یا میرا ان کو سلام کہنا, یار مجھے ان سے ملاقات ہی کرا دے. تو اونچے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ایسا ہے کہ دلوں کے اندر جب محبت ڈالی جاتی ہے تو میں کہتا ہوں جب اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ اللہ محبت کرتا ہے تو دل میں خواہش تو پیدا ہو جانی چاہیے کہ کچھ ایسا ہو کہ میں بھی اللہ کی محبت میں آ جاؤں, اللہ مجھے بھی چاہے, اللہ مجھ سے بھی محبت کرے. کوئی پاکیزہ ہستی, کوئی خوبصورت ہستی کسی سے پیار کرے تو کئیوں کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں بھی تو یہ چاہے نا, ہماری طرف بھی تو مسکرا کر دیکھے نا. تو اگر اللہ کی محبت میں آنا ہو, میں الفاظ تلاوت کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جن لوگوں نے اپنا ایمان سنبھال لیا, بچا لیا, اور اپنا عمل صالح انہوں نے سنبھال لیا, بچا لیا, عمل کیا اور عمل بھی صالح کیا, تو پتہ ہے ان قریب کیا ہو جانے والا ہے؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. تو اللہ تعالیٰ ان قریب ان کی محبت اوروں کے دلوں میں ڈال دینے والا ہے. اللہ انہیں محبت کے دائروں میں داخل فرما دینے والا ہے. اگلا اس میں گرامی ہوگا المجید. یہ وہی لفظ ہے جو
ہم ہر نماز میں بالکل آخری مراحل میں یوں تلاوت کرتے ہیں انک حمید مجید. تو یہ مجید لفظ اللہ کا اسم گرامی ہے. آج ہم اسے سمجھنے لگے ہیں کہ مجید کیا ہے. مجید کے بارے میں جو آپ نے مشہور قول، مشہور ترجمہ پڑھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بزرگ. انک حمید مجید، اے اللہ تعالی قرآن مجید یعنی بزرگ قرآن، بزرگی والا قرآن. یہ لفظ مجید مشہور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بزرگی والا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کئی بار ایسا ہو چکا ہے ایک ترجمہ پبلک میں چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ کمال درجے میں معنی کو ادا نہیں کر سک رہا ہوتا، اس میں کچھ اور بھی ہوتا ہے جو سمجھا جایا جا سکتا ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجید کس ذات کو کہتے ہیں. اس کے لیے میں چاہوں گا کہ پچھلے سبق کا ایک حصہ آپ کے لیے تلاوت کروں. ہم نے جانا تھا کہ اللہ کریم ہے، اور کریم کا مفہوم جاننے کے لیے ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ کریم اس ذات کو کہتے ہیں جس میں اتنی ساری باتیں اکٹھی ہو جائیں. کتنی ساری باتیں؟ اذا قدر عفا، جب قدرت پالے تو معاف کر دے. وعدہ وفا، وعدہ کرے تو پورا کر دے. وَإِذَا أَعْطَى زَادَ عَلَى الْمُتَمَنَّى، اور جب دینے پر آئے نا تو جتنا اس نے مانگا اس سے زیادہ دے دے، تمنا سے زیادہ دے دے. وَلَا يُبَالِ كَمْ أَعْطَى وَلِمَنْ أَعْطَى، اور پرواہ ہی نہ کرے کہ اس نے کس کو دے دیا اور کتنا دے دیا. وَإِذَا رُفِعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى غَيْرِهِ لَا يَرْضَى، اور اگر بندہ اپنی حاجت کو اس کے سوا کسی اور کے پاس لے جائے تو یہ ناراض ہو جائے کہ تو میرے پاس کیوں نہیں آیا، میں تھا جو تجھے دینے کے لیے. ناراض ہو جائے، اتنی خوبیاں اکٹھی ہو جائیں تو اس ذات کو کریم کہا جاتا ہے. اچھا، اب میں مجید سمجھانا چاہتا ہوں، میں آپ کو مجید سمجھانا چاہتا ہوں. یہ مانگنے والے آپ کو پتا ہے کہ گھروں میں آتے ہیں اور دکانوں پر بھی آتے ہیں، تو جمعرات والا دن تو خاص کر کے آتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ جمعرات کو ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار تھکے ہوتے ہیں، ایک کو دیا، دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، کہیں نہ کہیں بول دیتے ہیں اور جا بابا معاف کر. اچھا، اگر جمعرات کو بھی آئے تو جمعے کو پھر آ جائیں وہی بندہ اور ہفتے کو پھر آ جائے تو پھر ہم انسان ہیں، بول دیتے ہیں اور یار ابھی تو کل بھی لے کر گیا تھا. چلو کل کو چھوڑو، ایک فقیر جمعرات ہی کو آیا، گھنٹے بعد پھر آ گیا، آپ گھور کر دیکھو گے اور یار ابھی تجھے دیا تھا. گھنٹے بعد آپ نے پھر چلو دے دیا، گھنٹے بعد پھر آ گیا، آپ پھر گھور یار تو پھر آ گیا ہے اور ابھی تجھے میں نے دیا تھا. تو مانگنے والے آئیں، ایک بار دینا شاید آسان ہو، دو بار دینا شاید آسان ہو جو، لیکن تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار وہ مڑ مڑ کر آئے تو گھور کر دیکھو کہ چل دفعہ ہو جا، تجھے ابھی میں نے جھولی بھری، تجھے ابھی 10 روپے دیے، 15 روپے دیے، 20 روپے دیے، اور یہ بابا روٹی کھانی ہے، اور ابھی تجھے روٹی کے پیسے دیے. ناراض ہو جاؤ گے نا، گھبرا جاؤ گے نا. بس سمجھیں، یہ آپ کی کہانی، اپنی کہانی اس لیے کہی کہ ہم سمجھنے جا رہے ہیں کہ مجید کون ہوتا ہے. ایک آدھ بار نواز دینا آسان ہوتا ہے لیکن کئی بار نوازنا اور ہمیشہ نوازنا، بندہ تو گھبرا جاتا ہے. تو وہ اللہ جو قدرت پائے تو معاف کر دے اور ہمیشہ ایسا کرے، اور جو مانگنے والے کو اس کی طلب سے زیادہ دے اور ہمیشہ ایسا کرے. اب یہ لفظ ہمیشہ ہم نے بڑھا دینا ہے. کریم کا معنی ذہن میں رکھیں. اچھا جی، جس نے دیا تو پرواہ ہی نہ کی کہ لینے والا کون تھا اور ہمیشہ ہی ایسا کرے، اور کتنا دے دیا پرواہ ہی نہ کرے اور ہمیشہ ہی ایسا کرے. یعنی کریم کا جو معنی سمجھا تو ہمیشہ کریم بن کر رہنا، یہ معنی ہوتا ہے مجید کا. تو اللہ تعالیٰ مجید ہے. اب میں اس جملے کو یوں کہنے والا ہوں، اللہ کریم ہے یعنی جب قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. اللہ مجید ہے، ہمیشہ ہی جب قدرت پاتا ہے تو ہمیشہ ہی معاف کرنے کی طاقت. اللہ جب کسی کو نوازتا ہے تو اس کی ضرورت سے زیادہ نوازتا ہے، کریم ٹھہرا. تو ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، جب بھی اللہ نے کسی کو نوازا تو اس کی ضرورت سے زیادہ ہی نوازا. حتیٰ کہ مانگنے والے، یہ سننے میں آیا کہ بڑے غریب ہوتے ہیں، تو اللہ نے جو انہیں بھی نوازا، جا کر ان کے گھر چیک کر لو، ان کے سٹور میں روٹیاں صرف 2 نظر آئیں کیونکہ شام کو کھانی ہے. ایسا نہیں ہے، چاہیے شام کو 2، پڑی ہوں گی 200. سالن چاہیے ہوگا 1 کولی، لیکن ان کے وہ ہنڈیا میں چیک کرو تو 10 باؤل آپ کو وہ سالن کے نظر آ جائیں گے. تو اللہ نے جس کو بھی نوازا. ہمیں پانی چاہیے تھا ایک وقت پیاس بجھانے کے لیے 2 گلاس، گھروں میں جا کر دیکھو 2 گلاس تو نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہزاروں کے حساب سے ہمیں لیٹرز پانی عطا فرمایا ہوا ہے. تو جو ہمیشہ ایسا کر دے اسے کہا جاتا ہے کہ مجید. اب آپ کو سمجھ آگے مجید کے بارے میں یہ کہنا کہ بزرگ، مانا کچھ سمجھ آتا ہے صحیح، لیکن بھرپور مفہوم ادا ہوا نہیں تھا. مجید کا معنی بزرگ معنی صحیح ہے لیکن بہت کچھ لیس ہو گیا، ہم بیان نہ کر سکے. تو جس نے کریم سمجھا تو سمجھے کہ جو ہمیشہ کریم ہو اسے مجید کہا جاتا ہے. تو اللہ کا ایک اسم گرامی ہوا المجید، ایک اسم گرامی ہے الباعث. الباعث
یوم یبعثون، یوم تبعثون، یہ سارے الفاظ قرآن حکیم کے. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہیں اٹھایا جائے گا، یعنی قبروں سے تمہیں اٹھایا جائے گا. تو الباعث کا ایک معنی یہ ہوا کہ جو مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ سے اٹھا دے، تو اسے کہا جاتا ہے الباعث. اور الباعث کہنے میں اللہ کی قدرت کا وہ کمال اظہار ہے کہ اگر میں کہوں تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں. یہ آپ کو دیکھ رہے ہو کہ میرے ہاتھ میں ٹیشو ہے. میرے دوست یہ دیکھیے، میں اس کو اب پھاڑ دیا اور میں نے اس کو اب دوبارہ سے پھاڑ دیا، میں نے اس کو اب مزید پھاڑ دیا اور پھاڑتا چلا جا رہا ہوں، پھاڑتا چلا جا رہا ہوں، پھاڑتا چلا جا رہا ہوں. مجھ سے 5,000 روپیہ انعام لے لو، یہ دوبارہ صحیح کر کے جوڑ دو جیسے تھا. آپ کہو کہ مولانا لاکھ روپیہ بھی دو تو ہم نہیں جوڑ سکتے. سمجھ آئی ہے؟ شے کے اجزاء کر دیے جائیں تو بالکل دوبارہ انہیں وہیں پرفیکٹ جوڑ دینا. حتیٰ کہ ہڈی ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر لوگ جوڑتے ہیں پر پھر بھی وہ کسر باقی رہتی ہے. اور یہ تو آپ فوراً سمجھ رہے ہیں. دانت ٹوٹ جائے دوبارہ اس کو وہاں لگایا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر بار بار پوچھتے ہیں زبان پھیر اوپر، دانتوں کی فیلنگ ہوتی ہے، اسکیننگ ہوتی ہے، اسکیلنگ کرتے وقت دانت پھیرو اوپر، زبان پھیرو، برابر ہوئی کہ نہ ہوئی. وہ مریض کہتا ہے ابھی نہیں جی، ابھی ابھار سا محسوس ہوتا ہے. تو ایک چیز توڑنے کے بعد دوبارہ جوڑنا یہ پہلی جیسی کبھی ہو نہیں سکتی. رب کائنات نے کہا تم نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں. الباعث، الباعث. انسانی وجود، آپ کسی قبر میں چلے جاؤ، کسی قبر کو جا کر کھودو. کئی بار قبرستانوں کے اندر قبر کھودی گئی تو اندر سے ہڈیاں نکلی، گوشت کدھر گیا پتہ نہیں کدھر گیا. بعض اوقات ہڈیاں بھی بکھر گئیں. ہڈیاں جس گودے کے ذریعے آپس میں جڑی ہوتی ہیں جسے ہم مک کہتے ہیں، تو وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا، کیڑے چاٹ گئے. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا وہ مک جن کیڑوں کے پیٹ میں تھی وہ کیڑے مر کر مٹی ہو گئے تھے، اللہ اس مٹی سے، وہ کیڑوں سے، ان کے پیٹوں سے وہ مک نکال کر تمہاری ہڈیوں میں ڈال کر تمہیں کھڑا کر دے گا. اسے کہتے ہیں باعث. ہندوستان میں چلے جو لاشوں کو جلا دیا گیا، خاک بنا کر اڑا دیا گیا، گنگا میں بہا دیا گیا، وہ ذرے نہ جانے کہاں 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 چلے گئے. ہوائیں اڑیں، بارشیں، پھر پتہ ہی نہ چل سکا. لیکن اللہ رب العالمین قیامت کا دن ہوگا تو وہ ذرے جہاں جہاں بھی جا چکے ہوں گے پھر وہ خاک بن چکے ہوں گے، ان کو دوبارہ گوشت بنا کر، ان کو دوبارہ جہاں جہاں سے وہ پرزہ، گوشت کے پرزوں میں سے جہاں جہاں سے وہ پرزہ وجود سے الگ ہوا ہوگا تو اسی جگہ پر واپس فٹ کر کے تو ہنستا بستا انسان کھڑا ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں الباعث. تو لہذا الباعث کا ایک معنی ہم نے سمجھ لیا. باعث کا معنی ویسے بھیجنا بھی ہوتا ہے. اس لیے قرآن حکیم نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. احسان اللہ کا کہ اس نے بھیجا، بعث اس نے بھیجا ایک رسول انسانوں میں. تو بعث کا معنی بھیجنا بھی ہوتا ہے. جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا تو میرا دھیان کہیں لپکنا چاہ رہا تھا. کچھ میلاد پاک کا موسم آنے والا ہے تو کچھ اس آیت کے اندر بڑی باریکیاں ہیں، لیکن میں اس وقت کہہ نہیں پاؤں گا وغیرہ میرے بہت سارے اسباق ایسے ہیں جو کہ پیچھے رہ جائیں گے. تو اللہ باعث ہے یعنی رسولوں کو بھیجنے والا ہے. اللہ باعث ہے اور یعنی مرے ہوئے کھربوں انسانوں کو بالکل انہی وجودوں کے ساتھ، انہی گوشت کے پرزوں کے ساتھ، انہی ہڈیوں کے ساتھ، انہی گودوں کے ساتھ دوبارہ زندہ کر دینے والا ہے. یہ ہوتا ہے الباعث. اور بھی الباعث پر کلام کیا گیا. میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. الشہید، اللہ تعالیٰ شاہد بھی ہے اور شہید بھی ہے. الشہید، اللہ شہید ہے. تو شہید کو میں آپ کے سامنے کیسے سمجھاؤں گا؟ ملا علی قاری کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ویسے شہید کا معنی اگر ہم سمپل سا کریں تو جاننے والا، شہادت دینے والا. بھئی یہ جو ہم گواہ ہوتے ہیں، گواہ تو گواہ یہی ہوتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کا نام شہادت. جو گواہی دے پھر اسے شہید کہتے ہیں. تو جو ہوا اسے دیکھنا یہ کچھ شہادت ہے، اور یہ گواہی دینے والے کو شہید کہتے ہیں، گواہی لینے والے کو شاہد کہتے ہیں، گواہی دینے والے کو شہید کہتے ہیں. تو شہادت کا معنی آپ نے سمجھا. وہ جو ایک بندہ فوت ہو گیا تو کہا اس کو شہادت مل گئی. جو بندہ فوت ہو گیا تو کہا گیا اس کو شہادت مل گئی. تو شہادت کے معنی سامنے دیکھنا. تو مرنے والا اپنے سامنے جنت دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو بھی شہید کہہ دیا جاتا ہے. یہ اللہ کے راستے میں اپنا سر کٹوا کر تو یہ سامنے جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا. یہ مشاہدہ اسی سے ہے، شہید سے مشاہدہ. تو میں نے آپ کو بتانا چاہا کہ ایک ہے کہ جو سامنے ہو رہا ہے اس کو دیکھنا. حتیٰ کہ میرے بات سنو، عدالت کے قانون میں ایک بندہ دوسرے کے پیچھے چھری لے کر بھاگا
تو آپ نے اس کو چھری لے کر بھاگتے دیکھا، پھر کمرے کے اندر داخل ہو گیا تو اندر پھر اس نے قتل کر دیا، لیکن آپ نے اندر بندے اور بھی تھے تو آپ نے قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آپ کی گواہی بھلا کس بات پر ہوگی؟ جی میں نے اس کو چھری اس کے پیچھے لے کر بھاگتے دیکھا، تو کیا قتل کا گواہ ہے تو؟ جی میں قتل کا گواہ نہیں، کیونکہ میں نے نہیں دیکھا، وہ معاملہ اندر چھپ گیا تھا۔ میں نے آپ کو جان بوجھ کر یہ مثال دی۔ ایک بندے نے آپ کے سامنے بوتل پکڑی شراب کی، تو لبوں کو بس یہاں اس نے رکھی ہوئی تھی، اس نے ایک چسکی لی نہیں تھی، تو پھر وہ اندر داخل ہو گیا، اندر جا کر اس نے پی ایک گھونٹ، تو آپ گواہ کس بات کے بنیں گے؟ پینے کے؟ جی نہیں، کیونکہ وہ معاملہ پوشیدہ ہو گیا تھا، وہ امر باطن تھا، وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو آپ کو نظر آ رہا تھا گواہ صرف آپ اس کے بن سکتے ہیں۔ تو لگے ہاتھوں میں دو کہانیاں آپ کو بتا گیا۔ ظاہر میں جو دکھے، جو اس کا مشاہدہ کرے اسے شہید کہتے ہیں، اور باطن میں جو دکھ نہیں سکتا اس کو بھی جو جانے اسے خبیر کہتے ہیں۔ لگی ہاتھ آپ کو بتا گیا، اسے خبیر کہتے ہیں۔ اللہ شہید بھی ہے، یعنی ظاہر میں دکھنے والے امور پر بھی وہ آگاہ ہے، اور اللہ خبیر بھی ہے، وہ امور جو ظاہر میں نہیں ہے دکھتے بلکہ وہ باطن میں ہے۔ انسان کہے کہ بس میں آگے نہیں دیکھ سکتا، تو جو اسے بھی دیکھ لے اسے خبیر کہا جاتا ہے۔ آئے میں الفاظ آپ کے لیے تلاوت کر دوں۔ معناه العليم بظاهر الأشياء وما يمكن مشاهدتها كما أن الخبير هو العالم ببواطن الأشياء۔ ظاہر اشیاء کا علم یہ شہادت سے تعلق رکھتا ہے، اور اشیاء کا جو باطن ہے اس کا علم یہ خبر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ انڈا دیکھا باہر سے، یہ آپ نے شہادت کی، اور اندر سے آپ تک آپ کی رسائی نہیں ہے، تو جو اندر سے بھی جاننے والا ہے، جو اندر سے بھی انڈے کو جاننے والا ہے، اسے کہیں گے وہ ہے خبیر۔ تو خبر اصل میں اس شے کو کہتے، یہ جو اخبار، یہ خبریں ٹیلی ویژن پر چلتی ہیں، انہیں بھی خبر اسی لیے کہتے ہیں عربی زبان میں، انہیں آپ لوگوں کے لیے خبر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جو بات ہوتی ہے وہ آپ کی نظروں سے پوشیدہ تھی، آپ گجرے والے نہیں گئے تھے، آپ سیالکوٹ نہیں گئے تھے، آپ لاہور نہیں گئے تھے، تو وہ بات آپ کی نظروں سے چونکہ پوشیدہ ہوتی ہے، تو اس لیے پوشیدہ بات سامنے لے آئی جائے تو اسے خبر کہتے ہیں۔ تو خبر اصل میں امر باطن اور امر پوشیدہ کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام کی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے، فَهُوَ مُخْبِرُ الصَّادِقِ، حضور سچی خبریں دینے والے ہیں۔ سچی تو ہوگی، سچی تو خبریں کا معنی یعنی وہ چیزیں جو انسانی عقل، سوچ، اپروچ سے بہت بلند تھی، کبھی انسان نہیں جان سکتا تھا، حضور نے وہ بھی بتا دی۔ یعنی بتا دیا کہ جنت میں درخت کیسے ہوں گے، بتا دیا جنت میں نہر کیسے ہوگی، بتا دیا کہ حوض کوثر کے پیالے کیسے ہوں گے۔ تو وہ باتیں جہاں تک ہماری رسائی نہیں تھی، آپ جان گئے کہ شہید کسے کہتے ہیں اور خبیر کسے کہتے ہیں۔ اللہ خبیر بھی ہے، قرآن حکیم نے کہا اللہ خبیر بھی ہے۔ جب لوگوں سے چھپ جاتے ہو تو صرف لوگوں سے چھپے ہو، تمہارے بند کمروں کی کہانیاں تم اپنی لائٹیں بجھا بھی دو تب بھی کوئی خبر رکھنے والا خبر رکھے ہوئے ہے۔ تو اللہ شہید بھی ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اس کے سامنے ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور گواہی اللہ ہی کی کافی ہے۔ اللہ کو سارا پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اللہ گواہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ کشاری کا جملہ بعض احباب کے لیے میں تلاوت کرنے لگا ہوں، خوبصورت ہے۔ کشاری کا جملہ بعض احباب کے لیے تلاوت کرنے لگا ہوں، خوبصورت ہے۔ اس جملے کے پردے کے پیچھے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ بھی یاد آ جائے گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث کے کلمات بھی بہت سارے آپ کی نظروں کے سامنے آ جائیں گے۔ جبریل امین آئے آگ میں، جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جانے لگا تو جبریل امین آئے تو کہنے لگے کہ کچھ حاجت ہو تو بتاؤ، میں اللہ سے کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے۔ رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اچھا تو اللہ کو بتائے گا، تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ میری حالت اس وقت کیا ہے؟ وہ تو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس جملے کے پیچھے کی راز کہانی آپ اس پر سمجھ جاؤ گے۔ میں تلاوت کرنا چاہوں گا۔ قال القشيري إن أهل المعرفة لم يطلبوا مع الله مؤنسا سواه بل رضوا به شهيدا لأحوالهم عليما بأمورهم وأفعالهم۔ جو اہل دل ہوتے ہیں، جو صاحب ولایت ہوتے ہیں، جو صاحب نظر ہوتے ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سوا اپنے احوال پر کسی اور کو اطلاع ہو جائے پسند ہی نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ جس کے لیے میں نے جو کیا ہے وہ خوب جاننے والا ہے۔ ہم اہل دنیا تو اگر اتنی سی بھی نیکی کر لیں تو طلب ہوتی ہے، اس سے بھی پتہ چلے، 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 عزت ہوگی، واہ واہ ہوگی، بلے بلے ہوگی۔ لیکن یہ لوگوں کی نظر سے عزت اور بلے بلے اور واہ واہ کروانا بندہ فیل ہو گیا۔ اور جس بندے نے کہا مولا میں نے ایک بار کہا ہے اللہ پر تیرے لیے کہا ہے، کسی نے سنا نہیں ہے، مولا تو گواہ ہو جا، تو اللہ پاک
پاک اسے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت عطا فرما دیتا ہے۔ جو اہل دنیا سے عزت طلب کرنے کے لیے کوئی بھی عمل صالح کرے تو رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوزخ میں بھیجے گا، یہ فرماتے ہوئے کہ تو نے وہ جو اچھا کام کیا تھا وہ تو اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں بہت اچھا آدمی تھا، تو تیری طلب چونکہ یہ جزا حاصل کرنا تھی تو لوگوں نے تجھے وہ جزا دے دی ہوئی ہے، تجھے اچھا کہہ دیا ہوا ہے، تو تیرے عمل کی جو جزا تو نے چاہی تھی تجھے مل چکی ہے، تو تیرا عمل اب کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی جزا جنت بن سکتی ہے، جو تو نے مانگا تھا وہ تجھے مل چکا ہے، چل دوزخ میں چلا جا، کیونکہ دوزخ میں جانے کے لیے وہ چاہیے ہوتا ہے کہ جس کی طلب میں بندے کو اللہ سے اجر کی امید ہو، جنت ایسے عملوں کی جزا بنا کرتی ہے۔ تو ارشاد گرامی ہوا کہ وہ اللہ کے گواہ ہونے پر کافی ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اور کسی اور کو نہ نہیں پتا چلتا تو وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں۔ کیف لا وهو يعلم السر واخفى، وہ کیسے راضی نہیں ہوں گے؟ اللہ سر کو بھی جاننے والا ہے، اخفا کو بھی جاننے والا ہے، نجوا تک بھی اس کی رسائی ہے۔ قرآن حکیم نے کہا اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہیدا، کیا یہ کافی نہیں ہے تیرے رب کے لیے کہ وہ ہر شے پر شہید ہے، ہر شے کی وہ خبر رکھنے۔ الحق، اللہ کا ایک اسم گرامی ہے حق، بہت آسان معنی جلدی سے کہوں گا، بہت آسان معنی جلدی سے کہوں گا۔ اس وقت میرا وجود آپ کے سامنے ثابت ہے، موجود ہے، آپ مجھے دیکھ سک رہے ہو، آپ کا وجود میرے سامنے ثابت ہے، موجود ہے، میں آپ کو دیکھ سک رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کا بھی ایک وجود ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جسم ہے، جسم اور شے ہوتی ہے، وجود اور شے ہوتی ہے، اللہ کا بھی ایک وجود ہے۔ کس سینس میں، کس شان کے ساتھ، کس کیفیت کے ساتھ، ہم سب نہیں جانتے کہ کس کیفیت کے ساتھ اللہ کا وجود ہے۔ اللہ موجود ہے، اس کا وجود ہے، موجود ہے، موجود ہونا، وجود کا ہونا۔ اللہ موجود تو ہے، تو اللہ کا بھی وجود ہے، اللہ بھی ثابت ہے اس کا وجود۔ میں لفظ بار بار بول رہا ہوں تاکہ ایک دم سے میں وہ جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ کا بھی وجود ہے، اللہ بھی موجود ہے، ثابت ہے اس کا وجود، ثابت ہے اس کا موجود ہونا، ہم بھی موجود ہیں، ہمارا وجود بھی ثابت ہے، اللہ بھی اس کا وجود ثابت ہے، ہم بھی، ہمارا وجود بھی ثابت ہے، لیکن ہمارا وجود ثابت ہے، کسی اور نے چاہا تو ہم ہوئے۔ اللہ کا وجود ثابت ہے، کسی اور نے چاہا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور تھا ہی نہیں جو اللہ کے وجود کو چاہتا تو اللہ وجود میں آتا۔ سمجھ آ گئی؟ ہمارا وجود ثابت ہوا کیونکہ اللہ نے چاہا تھا کہ ہم موجود ہوں تو موجود ہوئے، اگر اللہ چاہتا کہ ہم موجود نہ ہوں تو ہم موجود نہ ہوتے۔ اللہ بھی، اس کا وجود بھی ثابت ہے، لیکن اس کے وجود کے ثابت ہونے کے لیے کوئی اور تھا ہی نہیں، تاکہ وہ چاہتا تو اللہ موجود ہوتا، وہ نہ چاہتا تو اللہ موجود نہ ہوتا۔ تو جو یوں ہو کہ وہ ثابت ہو وجود اس کا، لیکن کسی کے چاہنے سے نہیں، وہ خود سے ہے، اسے کہتے ہیں حق، اسے کہتے ہیں حق۔ اللہ حق ہے۔ اب آپ کو میں جملہ کہہ دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ حق ہے یعنی اس کا وجود ثابت ہے خود ہی، پیچھے کوئی مؤثر نہیں، پیچھے کوئی قوت کار فرما نہیں، حق۔ کچھ اس سینس میں محدثین کرام نے ارشاد فرمایا هو الثابت الذي تحقق بتيقن وجوده ولا تحقق لغيره الا من كرمه وجوده۔ تو یہ کچھ اس طرح کا معنی بیان کیا گیا۔ حق، لفظ حق میں کچھ تاریخی راز پوشیدہ ہیں، اگر ان تاریخی رازوں تک ہم جانا چاہیں گے تو پھر وحدت الوجود کے مسائل، وحدت الشہود کے مسائل، خواجہ منصور کا ان الحق کہہ دینا وہ وحدت الوجود کے رنگوں میں سے ایک رنگ کا اظہار تھا۔ مجھے بھی نہیں سمجھ، سنی باتیں ہیں، وہ جن کا یہ ذائقہ ہے وہ یہ تو انہیں پتا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ وحدت الوجود کیا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ وحدت الشہود کیا ہے۔ میں کم از کم اپنی بات تو کہتا ہوں، ہم اس لفظوں کی حد تک ہم جانتے ہیں، لیکن اس لفظ کے معنی کی حقیقت یہ کم از کم مجھ جیسے چھوٹے بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وحدت الوجود کیا ہے اور وحدت الشہود کیا ہے۔ سمجھنے کے لیے ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ ادھر بھی آئینہ، ادھر بھی آئینہ، ادھر بھی آئینہ، ادھر بھی آئینہ، اور ہر دیوار پر آئینہ، تو جدھر بھی دیکھو کہ آپ کو اپنا آپ نظر آئے گا، لیکن ہوگا وہ سب کچھ ایک۔ یوں نہیں ہوگا کہ ادھر کوئی اور ہے، ادھر کوئی اور ہے، ادھر کوئی اور ہے، درمیان میں کوئی اور ہے، ادھر کوئی اور ہے، ہوگا وہ ایک۔ تو بس یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود، کچھ اس سینس میں یہ بحث آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو بس میں نہیں بولتا بھائی ایسا نہ ہو کہ میں بھی بہک جاؤں اور آپ بھی سوچ میں پڑ جاؤ کہ یہ کیا تھا، اور پھر بات سمجھ ہم سب کو ہی نہ آ سکے تو پھر پریشانی کی پریشانی رہ جائے۔ تو الحق کا معنی آپ نے سماعت کر لیا۔ تو حق بنیادی طور پر ثابت، حق بنیادی طور پر ثابت۔ ایک حدیث کے الفاظ کبھی آپ پڑھو گے،
رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ بعض ترجمہ نگاروں نے اس کا معنی یہ کر دیا جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، کیونکہ حق اللہ کا نام ہے، لیکن آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایسے نہیں۔ حق ثابت، حق کیا ہوتا ہے اور صدق کیا ہوتا ہے، یہ علماء کرام شرع کے اندر یہ جملہ پڑھ چکے ہیں، شرع عقائد کے اندر یہ جملہ پڑھ چکے ہیں۔ حق کیا ہوتا ہے اور صدق کیا ہوتا ہے، یہ دو الگ الگ کہانیاں ہیں۔ تو جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، اس کا محتاط ترین معنی یہ ہے اس نے برحق مجھے ہی دیکھا۔ حق بات یہ ہے کہ اس نے مجھے ہی دیکھا، ثابت بات یہ ہے کہ اس نے مجھے ہی دیکھا۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے میں محمد کو دیکھا تو ثابت یہی ہوا کہ اس نے مجھے ہی دیکھا۔ حق کا معنی ثابت ہونا، یہ میں نے ایک حدیث چلتے چلتے آپ کو بتانے کی کوشش کی اور سمجھانے کی کوشش کی۔ الوکیل، اللہ وکیل ہے، آپ کو سن کر عجیب لگ جائے گا، اللہ وکیل ہے، اللہ کا ایک اسم گرامی ہے وہ وکیل ہے۔ وکیل کیا ہوتا ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو پڑھ رہا ہوں، تو میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے کہا یار ہم نے ہنڈیا پکوانی ہے تو جاؤ جا کر بازار سے سبزی لے آؤ۔ تو اگر میں جاتا ہوں تو میرا یہ کام ڈسٹرب ہوگا، پڑھ نہیں سکوں گا، میں نے اسے بھجوایا، یا ایک کام میں نہیں کر سک رہا تو کر دے، تو میں نے اپنا کام اسے بتا دیا، اس نے کر دیا۔ تو جس کو میں نے بھیجا کہ تو سبزی لے کر آ، اسے شریعت میں وکیل کہتے ہیں، جو ہمارے کام کرے اسے وکیل کہتے ہیں۔ یہ عدالتوں کے اندر بھی جن کو وکیل کہتے ہو یہی ماجرا ہوتا ہے۔ بھائی وہاں جا کر یہ پیڑ ہم نہیں کر سکتے، لڑائیاں ہم نہیں کر سکتے، ہماری زبان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ فریق مخالف کا جواب دے سکیں، وکیل کروا لو۔ تو وکیل اصل میں کسی دوسرے کا کام کرنے والا بندہ، اپنا کام جس کے سپرد کر دے تو اپنا کام سپرد کرنے والا موکل ہوتا ہے، اور جس سے کہا جائے تو میرا کام کر دے اسے وکیل کہا جاتا ہے۔ رب کائنات نے کہا ہم وکیل ہیں، پتہ کیا معنی ہے؟ تم سب اپنے کام ہمیں کہتے ہو، تمہارے سارے کام ہم ہی تو کرتے ہیں۔ الوکیل، خوبصورت خوبصورت لفظ۔ اے اللہ تعالیٰ روٹی دے دے، رزق دے دے، دکان چلا دے، گاڑی دے دے، گھر دے دے، بنگلہ دے دے، تم نے اپنے سارے کام مجھ سے کہہ دیے، اے اللہ کر دے، تو میں نے کر دیے، ہم وکیل ہوتے ہیں۔ کتنا خوبصورت لفظ اللہ کے اسماء میں سے ٹھہرا، اور کتنی جلدی اللہ نے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ وکیل ہے، اللہ وکیل ہے۔ تو مولا علی قاری ارشاد کہتے ہیں هو ينبئ عن امرين احدهما عجز الخلق عن القيام بمجامع امورهم كما ينبغي اذ الغالب ان العاقل لا يكل امره الى غيره الا اذا تعثر عليه۔ حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ انسانوں کے بس میں نہیں کہ اپنے سارے کام خود کر سکے، انسانوں کے بس میں نہیں بس میں، حتیٰ کہ آپ بیمار ہو گئے تو آپ بس ٹیبلٹس لے سکتے ہو، بس اس کے بعد شفا آپ کے بس میں نہیں۔ آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو زیادہ سے زیادہ آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس جا کر جڑوا سکتے ہو، پھر وہ جڑ بھی جائے، یہ آپ کے بس میں نہیں۔ آپ نے کھانا کھا لیا تو آپ اتنا ہی کر سکتے تھے، اس کے بعد وہ کھانا پاور نچڑ کر آپ کے جسم کا حصہ بن جائے، آپ کے یہ بس میں نہیں۔ تو ہزاروں لاکھوں کام ایسے ہیں، اگر ہم وہی کام کر سکتے ہوتے جو ہمارے بس میں ہوتے تو جب ہم سوتے تو ہمارا سانس رک جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارا سانس نہیں رکا، ہمارا دل دھڑکنا نہیں رکا، حالانکہ ہم تو سو چکے تھے، دماغ ہمارا موف ہو چکا تھا۔ تو اب بھی ہمارے انٹرنلی معاملات سارے کے سارے چل رہے ہیں، اصل میں یہ کسی کے سپرد تھے، وہ انہیں چلا رہا ہے، تو وہ کون ہے؟ اسے وکیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وکیل ہے۔ یہ توکل لفظ اور وکیل لفظ یہ اسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ پر توکل کرو یعنی اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دو، تو یہی کہو کہ مولا تو ہی یہ کام کرنے والا ہے۔ آج آپ کو توکل کا یعنی بڑا قریب سا معنی مفہوم ہمارے ذہنوں سے گزر گیا۔ توکل، وکیل یعنی اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دینا، تو کہنا مولا تو ہی کر سکتا ہے، اسی کے نام توکل ہے۔ تو ارشاد ہے کہ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اپنا وکیل اسے سمجھو، اپنا توکل ادھر کرو جو ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی بھی مرنے والا نہیں ہے۔ القوی، جلدی سمجھ آ گیا، قوت والا، کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا سادہ مفہوم ہے۔ ہر طرح کی قوت والا، ہر طرح کی قوت والا۔ اس پر اگر مثالیں کہی جائیں تو عنوان واقعی پھیل جائے گا، کس طرح کی قوت والا، جس طرح کی بھی ہو سکتی ہے اس سے بھی زیادہ قوت والا۔ اس نے اپنی قوتوں کا اظہار کیسے فرما دیے؟ یہ دیکھو ہم نے آسمان کھڑے کیے ہیں، لیکن اس کے نیچے آپ کو ایک بھی پلر نظر نہیں آئے گا، ایک بھی ستون نظر نہیں آئے گا،
کیونکہ یہ ستونوں پر نہیں کھڑا، ہماری قوت کے سہارے کھڑا ہوا ہے. ہم نے قوت سے اسے کھڑا کیا ہوا ہے. ہمارے ہاتھ میں ایک ڈور ہو، اس کے آگے ایک ٹکڑا لکڑی کا یا پتھر کا باندھا ہوا ہو، تو اس کا کنارہ ہم ڈور کا ہاتھ میں پکڑ گھمانا شروع کر دیں، تو جب تک وہ کنارہ ہمارے ہاتھ میں رہے گا تو وہ دائرے کی جو قوت ہے وہ ہمیشہ اس چیز کو دائرے کے اندر ہی رکھے گی. جو ہی ہم چھوڑ دیں گے، ہماری گرپ سے وہ آؤٹ ہو جائے گا، تو وہ دائرے میں گھومے گا نہیں بلکہ وہ چلا جائے گا. تو سورج ایک دائرے میں گردش کر رہا ہے، چاند ایک دائرے میں گردش کر رہا ہے، اصل میں پیچھے قوت والی ذات کی قوت کار فرما ہے. اس کا امر جو ہے وہ اس کو دائرے سے باہر نہیں ہونے دیتا، چاند کو اس کے سرکل سے آؤٹ نہیں ہونے دیتا. تو قوی کا معنی جلدی سے آپ سمجھ گئے. متین، بعض محدثین نے کہا کہ متین کا معنی بھی ہوتا ہے قوت والا. آج میں آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں، عنقریب میرے پاس آ رہا ہے. میں ایک جملہ عنقریب آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے اسماء، آپ کو محسوس ہوا کہ پہلے دن سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی دو اسم ایک جیسے ہو جائیں نا، ایک جیسا معنی دینے والے، تو بظاہر یوں ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی جیسا معنی دے رہے ہیں، حقیقت میں فرق ہوتا ہے. میں یہ پہلے دن سے کوشش کر رہا ہوں. اس کا ماجرا پیچھے کیا تھا یہ سنیے. والمحققون بقي ان الظاہر التکرار والمحققون لا يرضون بذلك. ایک لفظ کا تکرار ہو جائے تو دونوں کا معنی ایک ہی ہو، محققین کہتے ہیں کہ ہم اس پر راضی نہیں ہوئے، یعنی فرق تھا لیکن ہمیں پتہ نہیں چل سکا. پھر وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی میں اور کیا ایسی شے ہے جو اس لفظ کے معنی میں نہیں ہے. دونوں لفظوں کا الگ الگ معنی نکالا جاتا ہے. تو اللہ کے جتنے نام ہیں وہ الگ الگ معانی ہیں، ایک ہی معنی نہیں ہے. دو لفظوں کا ایک ہی معنی ہو ایسا نہیں ہے. لفظ دو ہوئے ہیں تو پیچھے معانی بھی دو ہوئے ہیں، تو پیچھے صفتیں بھی دو ہی ہیں. یوں نہیں کہ دو لفظ بولے گئے تو وہ ایک ہی صفت پر دلالت کریں. جتنے لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اتنی ہی صفتیں اللہ کی زیادہ سمجھ آتی ہیں. تو اہل علم کو یہ جملہ جلدی سمجھ آ گیا. تو پھر بعض لوگوں نے کہا متین کا معنی بھی ہے قوی، زیادہ قوت والا. لیکن مولا علی قاری کہتے ہیں نہیں، مولا علی قاری کہتے ہیں نہیں. دیکھو متین ہم سمجھنے لگے کیا ہے، متین ہم سمجھنے لگے ہیں کہ کیا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، جلدی ہمیں سمجھ آئے گی. تلاوت کرتے ہیں. لا يؤثر ولا يتأثر، يؤثر ولا يتأثر، اسے کہتے ہیں متین. یہ کیا ہوا؟ دیکھو بھائی، میں نے آپ کے سامنے ٹیشو پھاڑا، میری ایک قوت تھی، میں نے اس کو اپنی قوت اس پر ڈالی تو اس نے میری قوت کا اثر قبول کیا، پھٹ گیا. میں نے اس پر قوت کا اثر ڈالا اور اس نے میری قوت کا اثر قبول کر لیا. اس نے میری قوت کا اثر قبول کر لیا اور میرے ہاتھوں نے ٹیشو کا کوئی بھی اثر قبول نہیں کیا. تو جو اثر قبول کرے اسے کہتے ہیں متاثر. میں آپ سے بہت متاثر ہوا، یہ جملہ آپ بولتے ہو. میں آپ کی سپیچ سے بہت متاثر ہوا، میں آپ کی حسن اخلاق سے بہت متاثر ہوا. یعنی جو کچھ آپ نے کیا اس نے مجھ پر اثر چھوڑا، میں نے اثر قبول کیا. تو اثر قبول کرنے والے کو متاثر کہتے ہیں. اور جو اپنا اثر کسی دوسرے پر چھوڑے اسے مؤثر کہتے ہیں. مؤثر حقیقی اللہ ہے، ہم سارے متاثر ہیں، اللہ مؤثر ہے. تو دھیان رکھنا، بات ابھی تھوڑی سی دور ہے. میں نے اچھی تلاوت کی تو آپ پر اس کا اثر ظاہر ہوا، آپ رونے لگ گئے. تو میں ہوا مؤثر، آپ ہو گئے متاثر. میں نے اثر دیا، آپ نے اثر لیا. تو آپ کے پاس بھی ایک ہنر ہے، آپ دباتے بہت اچھا ہو. تو میرے کندھے تھک گئے تو استاد جی آپ کو دبا دوں. آپ آئے اور قوت لگا کے مجھے دبایا، آپ نے اثر چھوڑا، میں نے اثر قبول کیا. تو جو ہم انسان ہیں، ہم اثر دیتے بھی ہیں، اثر لیتے بھی ہیں. ہم کہیں مؤثر بنے ہوتے ہیں، اپنی تاثیر کسی اور میں دے رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہم متاثر بنے ہوتے ہیں، کوئی اور اپنی تاثیر ہم میں چھوڑ رہا ہوتا ہے. تو سمجھ آئی؟ ہم جو انسان لوگ ہیں ہم کبھی مؤثر ہوتے ہیں، تاثیر کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، کبھی متاثر ہوتے ہیں، کوئی ہمیں تاثیر دے رہا ہوتا ہے. تو ڈبل تاثیر دیتے بھی ہیں، تاثیر لیتے بھی ہیں. تو جو صرف تاثیر دے اور کہیں سے بھی تاثیر لے نہیں اسے متین کہتے ہیں. اللہ ہمیشہ مؤثر ہے، کائنات میں ہر رنگ میں اس کی تاثیر ہے، لیکن ہمارا اللہ پر کوئی اثر نہیں. اللہ ہم سے کوئی تاثیر لے ایسا نہیں. تو آپ کو سمجھ آیا کہ متین کسے کہتے ہیں؟ الذی یؤثر ولا یتأثر،
متین اس ذات کو کہتے ہیں جو اثر دے، کسی کو تاثیر دے، اور کچھ بھی نہیں ہے کسی اور کے پاس کہ وہ اسے تاثیر دے سکے. جو ہم کہتے ہیں بڑا یہ متین آدمی ہے، رجل متین، یہ بڑا متین آدمی ہے، ترجمہ اس کا کہا جاتا ہے سنجیدہ. جی نہیں، ٹھیک ہے، ہماری زبان کی مجبوری ہے. یہ بڑا متین آدمی ہے یعنی بڑا سنجیدہ آدمی ہے، مجبوری تھی، ہم نے متین کا ترجمہ سنجیدہ کر دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ متین اسے کہتے ہیں جس کی شخصیت کے اکثر پہلو دیکھو تو وہ ہمیشہ اوروں کو تاثیر ہی دیتا ہے، وہ اوروں کو تاثیر ہی دے. ایسے بندے کو اصل میں عربی زبان میں متین کہا جاتا ہے. الولی، اللہ تعالی محبت کرنے والا ہے. ابھی پیچھے کیا پڑھ کر آئے تھے؟ الودود، اللہ تعالی محبت کرنے والا ہے. سمجھ آ گئے؟ ودود کا معنی بھی محبت کرنے والا، الولی کا معنی بھی محبت کرنے والا. دوست کو بھی عربی زبان میں ولی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مدد کرتا ہے دوسرے دوست کی. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، کیونکہ اللہ مدد کرتا ہے ایمان والوں کی. تو محبت کرنا، دوستی، ولی بھی محبت کرنے والا، ودود بھی محبت کرنے والا. تو یہ کہنا کہ اللہ ودود ہے یعنی محبت کرنے والا، اور یہ کہنا کہ اللہ ولی ہے یعنی محبت کرنے والا. میں ابھی آپ کو بتا کر آیا ہوں، جب لفظ دو ہوں تو معنی ایک نہیں ہوتا، فرق ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تھوڑا سا. یہ دیکھو یار، میں آپ کو اس کا فرق سمجھاتا ہوں. ہمارے سامنے ہمارا ایک دوست ہے، اسے کوئی پریشانی آ گئی. میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ بھی غریب آدمی ہو. دھیان سے سننا، میں آپ کو بتاؤں کہ ودود میں اور ولیج میں کیا فرق ہوتا ہے. میں غریب آدمی ہوں، میرا دوست بھی غریب آدمی ہے. تو بیمار ہو گیا، سخت ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو 25,000 روپے چاہیے. میں محبت بہت کرتا ہوں پر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مدد کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. دل جل رہا ہے، تڑپ رہا ہے کہ میرا دوست پریشانی میں ہے. بعض اوقات غریب باپ اپنے بیٹے کے لیے، والدین اپنے بچوں کے لیے محبت بہت کرتے ہیں، لیکن غریب ہوتے ہیں تو ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے، پریشان ہوتے ہیں. تو بعض اوقات محبت ہوتی ہے لیکن مدد نہیں ہوتی. بس آپ جلدی سے سمجھ گئے. بعض اوقات محبت ہوتی ہے لیکن جس سے محبت ہے اس کی مدد کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یہ انسانوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی نہیں. انسانوں کی دنیا میں بعض اوقات محبت ہے لیکن مدد کرنے کے لیے صلاحیت نہیں ہے. اور اگر محبت بھی ہو اور مدد کرنے کی صلاحیت بھی ہو تو ایک محبت ود آؤٹ مدد اور ایک محبت جس میں مدد بھی شامل ہے. یہ انسانوں کی دنیا میں فرق سمجھ آ گیا؟ تو جاننا چاہیے کہ محبت کرنا ودود اور محبت کے ساتھ ساتھ مدد بھی کرنا ولی. محبت کے ساتھ ساتھ مدد بھی کرنا ولی. میں ڈرا اس لیے ہوا ہوں کہ آپ کہیں یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ودود ہے یعنی مدد نہیں کرتا. بھئی جس لحظے میں اللہ ودود ہے تو اسی لحظے میں ولی بھی تو ہے. کہ جس لحظے میں اللہ ودود ہے تو اسی لحظے میں وہ ولی بھی تو ہے. یعنی ولی ہونا، یہ ودود سے بھی ایک ڈر لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اپ درجے کی صفت ہے. اللہ کی صفات اپ ڈاؤن کو قبول نہیں کرتی. مجبوری بنی ہوئی ہے کہ میں کیسے کہہ سکوں. بس جو مفہوم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے. بعض اوقات ہم لوگ عاجز آ جاتے ہیں کہ وہ فرق بیان کرتے ہوئے ڈر سے لگ جاتا ہے کہ کیا اللہ میں پھر اس وصف کے اعتبار سے یہ ڈرنا چاہیے. ودود بس اتنا کہیں، ودود اللہ محبت کرتا ہے، ولی محبت کے ساتھ مدد بھی کرتا ہے. بس اتنا، بغیر کچھ مزید کانٹ چھانٹ کیے ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے. تو اللہ ولی ہے. واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے بہت محبت کرنے والا ہے. اچھا، اس کے بعد میں بات جلدی سمیٹ دوں. اللہ حمید ہے، حمد کرنے والا. اللہ کس کی حمد کرتا ہے؟ تو آپ کو جاننا چاہیے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی حمد کرتا ہے. اللہ نے اپنے آپ کو کہا الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے اپنے آپ کو کہا مالک یوم الدین. تو حمد ہوئی نا. ہم نے تو بعد میں پڑھا. اللہ نے کب سے اپنے لیے فرما دیا. تو اللہ اپنی حمد کرتا ہے. تو جو حمد کرے اسے حمید کہا جاتا ہے. تو جس کی حمد کی جائے اسے محمود کہا جاتا ہے. ہم اللہ کی حمد کریں تو اللہ محمود ہے. اللہ اپنی حمد خود کرے تو اللہ حمید ہے. لگے ہاں تو محمود میں نے آپ کو بتا دیا. نیکسٹ جب آئے گا تو پھر محمود پر ہم کوئی بحث نہیں کریں گے. المحصی، اللہ محصی ہے. بہت جلد انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. اللہ محصی ہے.
ہمارے بارے میں رب کائنات نے کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس گلاس میں کتنے قطرے ہیں تو آپ شمار نہیں کر سکتے، آپ پاگل ہو جاؤ گے کتنے قطرے ہیں، وہ گنتے 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 شاید آپ ڈراپ 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 کر کے ڈراپرز کے ذریعے آپ ایک ایک ڈراپ گراتے جاؤ تو آدھا کو گلاس ہوگا تو ویسے ہی آپ کو بھول جائیں گے، مجھے نہیں پتا کتنے ہیں، گھبرا جاؤ گے، مجھے کیا پتا ایک جگ میں کتنے قطرے ہیں، ایک ٹینکی میں کتنے قطرے ہیں، ڈونگی ڈیم میں کتنے قطرے ہیں۔ مولوی صاحب پاگل ہو گئے ہیں، ڈونگی ڈیم کے قطرے گننے کی بات کرتے ہیں، تو کسی شے کو گننا رب کائنات نے کہا تم نہیں گن سکتے، تم پانی کے قطروں کو نہیں گن سکتے، تم اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، تم درختوں کے پتوں کو نہیں گن سکتے۔ جب بارش برس رہی ہوتی ہے تو چیلنج، بارش جب برس رہی ہوتی ہے تو کتنے قطرے برسے تم نہیں گن سکتے، تو بہت کچھ ہم نہیں گن سکتے، تو جو سب کچھ گن سکے محصی، اسے کہتے ہیں محصی۔ یار ادھر سے بعض اوقات ہم جب مارچ کرتے ہیں تو بات کا سمجھنا جلدی آسان ہو جاتا ہے، یہ لفظ اصل میں وہاں استعمال ہوا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تحصو محصی، تحصو محصی، تم شمار نہیں کر سکتے، جو محصی ہے وہ شمار کیے ہوئے ہے، اسے پتا ہے آج میں نے بارش کے کتنے قطرے برسائے۔ جو پچھلی جمعرات کو بارش لگی ہوئی تھی تو میں اللہ کی طاقت پر سوچ کر، وہ بارش کیا تھی، وہ تو شبنم گر رہی تھی مسلسل، وہ پورا ڈراپ بھی نہیں بنتا تھا، ایک قطرہ بھی پورا نہیں بنتا تھا، وہ قطرے کا بھی شاید 1000واں حصہ، جیسے وہ شبنم ہوتی ہے تو کچھ ایسے، تو اللہ نے وہ بھی گنے ہوئے ہیں۔ قطرہ تو ذرا بڑا ہوتا ہے تو وہ جو قطرے کا بھی 1000واں حصہ ہوتا ہے اور مسلسل 3 دن تک برستا رہا، اللہ نے تو وہ بھی گنا ہوا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ محصی ہے، اللہ مبدی ہے، ہر شے کو ابتدا میں لانے والا۔ جلدی سمجھ آ گیا؟ ہم سب کی ابتدا ہے تو ہمیں ابتدا جس نے دی اسے مبدی کہا جاتا ہے۔ اللہ معید ہے، ہر شے کو فنا کے بعد دوبارہ سے پلٹا کر وجود دے دینا، اسے کہتے ہیں معید، اعادہ کرنے والا۔ عید کو بھی اسی لیے عید کہتے ہیں، عید، معید، اعادہ۔ عید کو بھی اسی لیے عید کہتے ہیں کہ یہ بار بار آتی ہے، پلٹ پلٹ کر آتی ہے، یہ دماغ کدھر چلا گیا۔ پتھر آپ نے توڑ دیا کبھی دوبارہ نہیں بڑھے گا، نہیں اگے گا، لکڑی کاٹ دی دوبارہ پھر بڑھ جاتی ہے، اس لیے لکڑی کو عربی زبان میں عود کہا جاتا ہے، شے کا پلٹ کر آ جانا، دوبارہ سے آ جانا۔ وہ یہ جن کے گھروں میں یہ بیلیں ہوتی ہیں، کاٹ دیا، چھانگ دیا، وہ پھر سے بڑھ آتی ہے، تو جو شے پھر سے آ جائے اسے عود، عید کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ لکڑی کو عود اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو المبدی، المعید، المحیی، اوروں کو زندگیاں دینے والا، الممیت، اوروں کو موت دینے والا، الحی، اور خود ہمیشہ زندہ۔ 3 لفظ ہم جلدی سے جان گئے، الحی، خود ہمیشہ سے زندہ، القیوم، یہ قیوم کیا ہے؟ سمجھے قیوم کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ قیوم کیا ہے؟ میں اس وقت نوجوان نہ صحیح لیکن جوان ہوں۔ میں نوجوان اس لیے کہا کہ میں نے کسی محفل میں منہ سے نکل گیا میں نوجوان ہوں، تو ایک عالم تشریف فرما کیا، یار شرم کرو، آپ نوجوان ہو، آپ جوان ہو۔ نوجوان تو وہ ہوتا ہے جو تازہ تازہ جوان ہو، تجھے تیری جوانی پرانی ہو گئی ہے، تو اس سے میں کہتا ہوں چل میں نوجوان نہ صحیح، میں جوان ہی صحیح۔ میں اگر ڈنڈ لگاؤں، بھائی جو باڈی بلڈر ہے انہیں پتا ڈنڈ کیا ہوتا ہے، بیٹھک، ڈنڈ، میں کئی بار اٹھوں، کئی بار بیٹھوں، اپ ڈاؤن، سٹ اسٹینڈ، بار بار کروں، ڈنڈ لگاؤں، میں کر سکتا ہوں۔ اور ایک 90 سالہ بوڑھے سے کہا جائے 100 بیٹھک نکال، وہ کہے گا باپ پتر وہ زبانیاں گئیاں، وہ جوانیاں پتر میرے گئیاں ہوں تے ٹہ پئی تو اٹھن نہیں ہونا، تے بابا جی ٹہ وہ تو پھر اے پتر مڑا پوترا ہے تو وہ میں کی اٹھانا ہے۔ تو بندہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے کہ اسے وہ گر جائے تو اٹھ نہ سکے، تو کوئی اسے اٹھائے، کوئی اسے اٹھائے، کوئی اسے کھڑا کرے، کوئی اسے قیام کی حالت میں لے آئے، اسے کہتے ہیں قیوم۔ تو اللہ قیوم ہے، جو جوان بھی ڈنڈ لگا رہا ہے، بار بار بیٹھنے اوپر سے کر رہا ہے تو گرتا ہے، کھڑا اسے قیوم کر رہا ہوتا ہے، اس کے بازوؤں کے اندر طاقت وہ بھر رہا ہوتا ہے، کئی بار گرنا، کئی بار اٹھنا۔ تو قیوم جو اوروں کو قائم کر دے، وہ خود قائم ہے، خود سے قائم ہے، اور اوروں کے لیے وہ قیوم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اللہ حی بھی ہے، اللہ قیوم بھی ہے، اللہ واجد بھی ہے، اللہ ماجد بھی ہے۔ میں وہاں جا کر رکنا چاہتا ہوں جہاں سے آپ کو پریشان کر کے چھوڑ جاؤں۔
اللہ واحد بھی ہے، اللہ احد بھی ہے. یہ پریشانی والی بات ہے. اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، تو احد اللہ کی شان ہوئی، تو واحد بھی اللہ کی شان ہوئی. پریشانی تو مجھے یہاں ہونی ہے آ کر. اللہ واحد ہے ایک، اللہ احد ہے ایک، تو یار دو لفظوں کا معنی ایک نہیں ہے. حالانکہ ایک ہی ہے، بار بار کہہ رہا ہوں واحد بھی ایک ہے، احد بھی ایک ہے، لیکن معنی ایک نہیں ہے. واحد کوئی اور ایک ہے، احد کوئی اور ایک ہے. یہاں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا. اس سے پہلے دو لفظ ہم جان لیتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ چند منٹ زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے چند منٹ زیادہ کون سا کوئی میری محبت میں لگ رہے ہیں، اپنے رب کی محبت ہی میں لگ رہے ہیں. یہ اسما میں چاہتا ہوں کہ ذرا کچھ سمیٹ لوں، تو تھوڑی سی ہمت میں کرنے لگا ہوں. تو اجازت تھوڑی سی ہو جائے تو میں پھر بول دوں. آپ کی اجازت ہو جائے تو پھر میں بول دوں. میں پھر آپ کو وہاں چھوڑنا چاہتا ہوں. واحد بھی ہے اللہ، احد بھی ہے اللہ. تو کیا ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے یا کہ واحد اور ایک؟ میں آپ کو بار بار پریشان کر رہا ہوں تاکہ اگلی بار آپ پریشان ہو کر آؤ تو پھر ہم سیکھیں کہ اللہ واحد ہے کس سینس میں، اللہ احد ہے کس سینس میں. تو اللہ واجد ہے اور اللہ ماجد ہے. واجد کیا ہے؟ اللہ واجد ہے. یجد کل ما یرید، جو چاہے اس کو پا لے، حاصل کر لینا، پا لینا. جو چاہتا ہے اللہ اس کو پا لیتا ہے. وَيَطْلُبُهُ، اسے طلب کر لیتا ہے. لا يفوتُهُ شيء، کوئی شے اللہ سے اس کے قبضے سے فوت نہیں ہو سکتی. کئی بار ہم پانی پینے لگتے ہیں تو ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، تو وہ نعمت ہمارے ہاتھ سے گئی، برباد ہو گئی. لیکن جس کی کوئی بھی شے کبھی بھی اس سے برباد نہ ہو، ہمیشہ اس کے قبضے میں رہے، اسے واجد کہتے ہیں. ہم واجد نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے پانی بعض اوقات پینا چاہا تو پی لیا، بعض اوقات پینا چاہا لیکن ہاتھ سے گر گیا تو وہ نہ پی سکے، تو ہماری نعمت ہم سے ضائع ہو گئی. تو جس کی کوئی بھی شے کبھی بھی اس سے ضائع نہ ہو، اسے واجد کہتے ہیں. تو واجد کا ترجمہ صرف اتنا کرنا کہ پانے والا نہیں، ایسے نہیں. پانے والا، حاصل کرنے والا، ایسے نہیں. ایسا پانے والا کہ کبھی بھی جس کا اس نے ارادہ کیا تو اس کے ارادے کے خلاف کبھی بھی نہ ہو. اسی لیے جاننا چاہیے اللہ کی رضا کا خلاف ہو جاتا ہے، علم العقائد کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے ارادے کا کبھی خلاف نہیں ہوتا. اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے حاصل ہو جانا یہ ضروری ہے. اسی لیے اللہ واجد ہے. تو اللہ ماجد ہے. اللہ ماجد ہے. تو ماجد کا معنی کیا کہ وہ وسعۃ الکرم، جس کا کرم بہت زیادہ ہو، جس کا کرم بہت زیادہ ہو. تو پیچھے میں آپ کو بتا کر آیا تھا کہ اللہ مجید ہے، تو میں نے کہا تھا کریم سمجھتے ہیں تو مجید ہونا سمجھ آ جائے گا. بس یہ آخری لفظ ہے آج کا، توجہ جڑے گی تو پھر ہم کچھ سمجھیں گے. میں نے کہا تھا اللہ کریم ہے تو بہت ساری چیزیں ملی تو کریم. پھر میں نے کہا جو اللہ کریم ہے تو ہمیشہ ایسا کرے تو مجید ہے. تو مجید کا معنی ہمیشہ کرم والا. تو اب ہم جو لفظ پڑھ رہے ہیں ماجد، ترجمہ اس کا بھی یہی کیا گیا وہ وسعۃ الکرم، بہت زیادہ کرم کرنے والا، ہمیشہ کرم کرنے والا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کرم کرنے والا، ہمیشہ کرم کرنے والا اور بہت زیادہ کرم کرنے والا، یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں. فرق یاد رکھیں. میرے پاس مانگنے والا آیا، میں نے روپیہ دیا، پھر آیا تو پھر روپیہ دیا، پھر آیا تو پھر روپیہ دیا، پھر آیا تو پھر روپیہ دیا. تو کرم کیا اور ہمیشہ کیا، یہ تو ہوا مجید. اچھا پھر سمجھیے، مانگنے والا آیا، کہنے لگا روپیہ دو، میں نے 5 دیے. وہ پھر آ گیا، کہنے لگا روپیہ دو، میں نے پھر 5 دیے. وہ پھر آ گیا، کہنے لگا روپیہ دو، میں نے پھر 5 دیے. تو جب بھی آیا میں نے زیادہ ہی دیا. آپ کو سمجھ آ گئی؟ کرم کرنا ہمیشہ، تو یہ ہے مجید. کرم کرنا زیادہ، ہمیشہ ہمیشہ کرم کرنا اور زیادہ کرم کرنا، یہ ہے ماجد. جب بھی وہ دیتا ہے زیادہ ہی دیتا ہے. ایک ہے کہ جب بھی کوئی آئے تو دیتا ہے، جب بھی آئے تو دیتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ اچھا ایسا ہی جب قدرت پالے تو معاف کر دینا. اللہ قدرت پالے تو معاف کر دے تو کریم ٹھہرا. تو جب بھی قدرت پائے تو معاف کر دے، مجید ٹھہرا. اور جب بھی معاف کرے تو ڈھیروں معاف کرے. نہیں سمجھ آئی؟ میں انشاءاللہ بھی سمجھاتا ہوں. جب بھی معاف کرے تو ایک دم سے بہت زیادہ معاف کر دے. بھئی مثلا رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جس نے پڑھا ایک بار درود و سلام تو ایک گناہ معاف نہیں ہوا، کتنے ہوئے؟ 10 ہوئے. جب بھی کیے معاف تو ڈھیروں معاف کیے. آج میں چیک کرنے کے لیے بھئی کہ یعنی لفظ ہو تو پھر علم ہو. میں اب گھر سے چلا تو مجھے پہلی بار اطلاع ہوئی کہ یہ سامنے جو گریلز ہیں ان کی ریلوے والوں کی، ان کا ایک دروازہ ہے وہ کھلا ہوتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو بہت شارٹ کٹ ہے.
میں پھر آج پیدل آیا، موٹر سائیکل پر نہ آیا، پیدل آیا. تو پھر میں نے کہا کہ اچھا میں دونوں چیزیں چیک کرتا ہوں، میرا ٹائم کتنا لگا اور قدم کتنے بنے. میں نے چیک کیا تو 550 قدم بنے. میں خوش ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر قدم پر اللہ نے ایک گناہ معاف کیا، تو 550 قدموں پر 550 گناہ معاف ہوئے. تو 5 منٹوں میں ڈھیروں معافی عطا فرما دی. 5 منٹوں میں ڈھیروں ساری معافی عطا فرما دی. اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ماجد بہت کرم والا، مجید ہمیشہ کرم والا، کریم کرم کرنے والا. اگرچہ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ ماجد جو ہے اس کو یہاں لانا ایک اور وجہ بھی تھی، جلدی سے کہہ دیتا ہوں. ایک دن حضرت جبریل امین علیہ السلام کعبہ کے پردوں میں لپٹ کر، کعبہ کے پردے میں لپٹ کر کیا کر رہے تھے؟ انه صلی اللہ علیہ وسلم رأى جبریل متشبثا باستار الكعبة قائلا یا واجد یا ماجد یا واجد یا ماجد یا واجد یا ماجد لا تزل عني نعمة انعمت بها علی. حضرت جبریل نے کعبے کا غلاف پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں یا واجد یا ماجد یا واجد یا ماجد، جو نعمتیں تو نے دی ہیں اسے ہمیشہ رہنے دینا، کبھی ختم نہ ہونے دینا. تو مولا علی قاری کہتے ہیں کہ اصل میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے واجد کہا تو جبریل نے واجد تو کہا تھا، تو لگیا تو انہوں نے ماجد بھی کہا تھا، حضور نے کہا ہم بھی ماجد ساتھ کہہ دیتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے، اور یہ وجہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں یوں سمجھاؤں گا، اور یہ بک میں نے بند کر دی. یہ میں آپ کو یوں سمجھاؤں گا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بیضاوی کہتے ہیں کہ یوں کیوں نہیں کہا الحمدللہ رب العالمین الرحیم الرحمن، دو ہی لفظ تھے نا، رحیم اور رحمان، تو یوں کہا ہے الرحمن الرحیم، تو ایسے کر دیتا الرحیم الرحمن. کیا فرق پڑتا؟ کیا فرق پڑتا؟ وہ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یا یوں کہہ لو رحیم ہے، رحمان ہے، کیا فرق پڑتا؟ بظاہر معنی میں تو کوئی فرق نہ پڑا. اسے کہو کہ رحمان اور رحیم ہے، یا یوں کہو کہ رحیم اور رحمان ہے، کوئی فرق تو نہیں پڑا. لیکن بیضاوی فرماتے ہیں کہ پتہ کیا، کلام کا اختتام ایک ہی انداز میں ہو تو انسان خوش ہوتا ہے. انسان کی فطرت ایسی بنائی گئی، وہ خوش ہوتا ہے. تبھی تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ آواز فبأي آلاء ربكما تكذبان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. تو یہ جو ہے فواصل انہیں کہا جاتا ہے، فواصل، آیات کا اختتام ایک ہی لے میں ہو، انسان خوش ہوتا ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا اللہ واجد بھی ہے، تو ساتھ ہی فرماتے ہیں ماجد بھی ہے. یعنی اگر ماجد کا معنی وہی ہے جو کہ مجید ہے، مادہ ایک ہے، مجد، 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 مجید، ماجد، مادہ ایک ہے. تو مجید اور ماجد اگر کہا جائے کہ معنی ایک ہی تھا، تو پھر حضور نے 2 بار کیوں بولا؟ تاکہ واجد جو لفظ چل رہا تھا تو اسی وزن میں ماجد، اللہ واجد بھی ہے، اللہ ماجد بھی ہے. یہ 2 الگ الگ طریقوں سے میں نے بحث کر دی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.